فرعون حيثما وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول فهم في لوح خلق جديد وقال في علينا آخر بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں اور دین بھائیوں، شمار تعریفات اللہ کی ان نعمتوں پر گزاری کر باقی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے انعامات سے ہمارا مال کیا نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت انبیاء اور تشریف آ رہی انسانیت کی ہدایت اور سچائی اور بھلائی کے لیے سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تمام انبیاء اور رسول کے درود و سلام کا نزول ہو. بے شمار کے خطاب درود اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں دین بھائی، شعبان کا آخری حصہ ہم نے پڑھا کے بعد الحمدللہ جیسے ہم لوگ کو جنوری کے دسمبر تک یاد ہے ویسے ہی الحمدللہ یہ 12 مہینے آئے ہم لوگ یاد ہوں. کچھ لوگ کو نہیں یاد. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ اور میرے بھائی یہ رمضان کیوں آتا ہے؟ اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا. تو یہ بار بار رمضان کا آنا ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے دستور ہے، اس کو تم کے جانا. قرآن کو اپنے عمل کا محور اور مجموعہ بنا دو. میرے بھائی، اللہ کے نبی امام الانبیاء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آمد سے پہلے تیاری ہم نے کیا کیا. رمضان آتا ہے تو ہم نے بہت طرح کے لوگ ہیں بڑے خوبی سے بہت سارے لوگ استقبال کرتے ہیں. رمضان آیا، ہماری بخشش ہوگی، ہماری مغفرت ہوگی. کثرت سے ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب اور اللہ کا بہت سارے لوگ اندر ہی اندر پڑتے ہیں. لوگ آ گیا ایک مہینہ کھانا پینا بند جو ہم کر لیتے تھے اب نہیں کر پائیں گے کیونکہ اللہ سے تو ڈر ہے نہیں. ہم کو سامان سے ڈر ہے، لوگوں سے ڈر ہے تو کیا کہے گا. میرے بھائی، اگر اللہ سے ڈر ہوتا تو انسان رمضان یہ قدر نہیں کرے. اب تو ہمارے سماج میں ماشاء اللہ
ہوٹل اٹھتے ہیں پردہ لگتا ہے صاحب اللہ کے کر حادثہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے مولانا صاحب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے فلانا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اس شرم سے اپنی لاج کو بچانے کے لیے اپنی عزت کو بچانے کے لیے پردے کے پیچھے جا کے کہا اللہ کا دین قرآن کو استعمال ہمیں نازل کیا یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ اللہ کے نام جناب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ابراہیم نے قرآن کا دور کرتے تھے قرآن حضرت علیہ السلام کو سناتے تھے اللہ کے نبی کے نام کو سناتے اور پیسے بھی سال بھر میں ہمارا مرتبہ ختم کرتے تھے اللہ کے نبی کو ہم لوگ کتنی مرتبہ ختم کرتے شاید ہم کو لگتا ہے رمضان کے بعد اب رمضان آئے گا تو کیا ختم کر لیں گے یہ سال بھر میں توفیق نہیں ہوگی کبھی ہمیں قرآن کو پڑھ چکے ہوں اور انہوں نے اپنا معمول عام دنوں میں نہیں رکھا قرآن کے پڑھنے کا وہ رمضان میں بھی پھانسی مار لیا نہیں پڑھا میرے بھائی امام مسلم رحمۃ اللہ حدیث کے بہت بڑے عالم بڑے جانکار بہت بڑے امام سیدنا امام بخاری کے بعد اگر حدیث کی کتابوں میں کسی کی کتاب کی اہمیت ہے مقام ہے وہ صحیح مسلم سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا حدیث کی کتابوں کو لپیٹ کر تاکے میں رکھ دیتے تھے سامنے قرآن کھول کے رکھتے تھے سینے پہ قرآن لگائے رہتے تھے رمضان قرآن کی تلاوت کرتے تھے اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس کیا ہے کیا اب نوجوان لڑکے نوجوان کے ساتھ بہت تیاری کرتے ہیں اگر میں جائیں گے تیاری کرتے ہیں میرے بھائی تمہیں قرآن میں پڑھے کیا کیا نہیں لگے میرے بھائی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا اتنے بڑے عالم حدیث کے اتنے بڑے امام آپ نے حدیث کی کتابوں کو رمضان میں لپیٹ کے رکھ دیا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو سینے میں لگائے رکھتے ہیں کہا یہ بہار ہے یہ رمضان قرآن کے سالگرہ کے لیے آتا ہے تو ہم اس سالگرہ میں وہ کام کیوں نہ کرے جس کی سالگرہ ہے اس میں نہیں زیادہ سے زیادہ کیا قرآن سے لو لگا اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ سب سے پہلی حدیث کتاب موطا امام مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے مناطق اور مراتب کا کرنا لوگوں کو بتا دیے جائے اللہ کی قسم ان جیسا انداز ان جیسی روش ان جیسے طریقے انسان اختیار کرنے کی کوشش کریں سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موقع امام مالک کو اٹھا کے کنارے رکھ دیتے تھے
جب ماہ رمضان شروع ہوتا تھا اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے پڑھتے تھے، اس کی اجازت بھی دیتے تھے۔ میرے بھائی، قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام اور قرآن سننا بھی ثواب کا کام۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام اور قرآن سننا بھی ثواب کا کام۔ اسی لیے ہر مساجد کے اندر تراویح کا اہتمام۔ میرے بھائی، بہت سارے لوگ جب حافظ صاحب رکوع میں جائیں گے، حج سے آتے ہیں، وہ تراویح پڑھنے والے کہا بھائی کہاں سے آپ تراویح پڑھتے ہیں؟ تراویح پڑھتا ہے کہ مذاق کرتا ہے؟ جب تک حافظ صاحب قیام میں ہے، ان کا وقت باہر گزرتا ہے، اور جب قاری صاحب حافظ صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، وہ نمازی صاحب آ کر کے تراویح میں مل گئے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام قرآن کی ایک آیت بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک آیت، اور اس درجے میں پیشاب کا کھانا نہیں لینا پڑے، وہ کھایا نہیں کرتے تھے، کوئی اس پر افطاری کرتے تھے تاکہ تراویح کے درمیان نہ ہمیں پیشاب کا احساس ہو اور نہ پائخانے کا احساس ہو۔ کیوں؟ قرآن کی ایک بھی آیت نہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے تو انسان کو میرے بھائی ان پر کیا ہوتی ہے؟ سکون نازل ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، سارے کاروبار کو چھوڑ دیا، سارے ٹینشن کو ہم نے ختم کر دیا، آ گئے اللہ کے دربار میں قرآن سننے کے لیے۔ مدنی کریم امام الانبیاء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان پر حاوی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، سب لوگ اپنی اپنی عبادت میں، نماز میں ہے، قرآن سن رہے ہیں، ایک اذکار پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے ان پر پھیلا دیتے ہیں، فرشتے زمین پر اپنے پر کو پھیلا دیتے ہیں، ان پر قرآن سننے والا، قرآن پڑھنے والا چلتا ہے۔ یہ سب نعمتیں انسان کو ایک ماں آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن پڑھنے کی آمادہ ہو جائیں، قرآن سننے کے لیے آمادہ ہو جائے تراویح میں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی امام الانبیاء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے عالم اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، ہم کو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ میرا نام لیتا ہے، فلانے کا بیٹا فلانا، فلانے کی بیٹی فلانی، فلانا فلانا، سب کا نام ایک دوسرے، جتنے لوگ قرآن سننے میں رہتے ہیں، جتنے لوگ قرآن پڑھنے میں رہتے ہیں، سب کا نام لے لیتے ہیں۔ ابراہیم کے مجمع میں، میکائیل کے مجمع میں، بڑے بڑے دگگج جو فرشتے ہیں اس مجمع میں اللہ نام لیتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم تو بڑے پاپی ہیں، کبھی کبھی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ کبھی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، اس نیت سے اٹھ کرتے تھے تو اللہ ہمارا نام کہاں لیتا ہے؟ اگر اللہ فرشتوں کے مجمع میں نام لے لیا، اللہ کی قسم، میری کامیابی میں کوئی شک ہے؟
کامیاب انسان ہے میرے بھائی. اس کے بعد رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے اعتراض کیا تھا یہ بڑا حسین ہے بڑا پاکی ہے زمین پر فساد پھیلائے گا جھگڑا کرے گا فتنہ پھیلائے گا. دیکھو یہ فسادی انسان سارے فساد کو بلا کر کے قرآن پڑھ رہا ہے میرا تذکرہ کر رہا ہے میں نے ماں کر ہماری مغفرت ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ قرآن سالگرہ کا مہینہ ہے اس کا استقبال ہم کریں. قرآن نماز رمضان کے اندر کھانے پینے کی دن اللہ کی عبادت کی دن اللہ کی عبادت کی رات غریبوں کی مدد کی رات غریبوں کی مدد کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بھر صدقہ خیرات کرتے تھے. اتنا پیسہ ہی نہیں رہ پاتا تھا کہ ہم زکات دیں. کوئی آیا خیرات کر دیا. ارے پیسوا لگے تب نہ جاتے ہیں تو پیسوا چلا جاتا ہے صدقہ میں وہ پیسہ چلا جاتا ہے خیرات میں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت صدقہ کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت خیرات کے معاملے میں آندھی کی طرح ہو جائے. ابھی ہوا چل رہی ہے سب ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن آندھی چلے تیز ہوا چلے تو فرق ہے کہ نہیں ہوا تو آندھی کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے خیرات. ہم لوگوں نے کیا ماحول بنا لیا رمضان میں زکات دو رمضان میں زکات صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. عام دنوں میں بھی نہیں دیتے. ارے رمضان کو ہم نے زکات کا مہینہ بنا دیا. میرے بھائی 6 مہینہ پہلے ہم کو زکات پر ہو گیا ہم انتظار میں کہ رمضان آئے گا تو ہم زکات غلط ہے. ہاں ان کا مہینہ پورا ہو گیا کہ رمضان میں ان کے مال پر زکات پر ہوا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں صدقہ کو کرا. میرے بھائی اس میں تراویح کا بھی اہتمام ہے اور افطار پارٹی ہم لوگ دیتے ہیں. افطار پارٹی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے مدنی کریم امام الانبیاء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی افطار کرانے والے کو ثواب ہوگا. اب افطار پارٹی میں تو بھائی ایسے لوگ بھی آتے ہیں